معزز حاضرین کرام، اب میں اس شخصیت کو دعوت سخن دوں گا جو ایک بیوروکریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی علمی تحقیقی شخصیت ہیں، قائد اعظم اور محترمہ مریم جناح اور اقبال پر ان کا بہت سارا تحقیقی کام موجود ہے۔ جس طرح رفیقی صاحب نے ذکر کیا، بلا شبہ وہ انتہائی متحرک شخصیت ہے۔ اقبال کے فلسفہ شاہین پر وہ کامل نمونہ نظر آتے ہیں۔ میری مراد صدر ایکو ادارہ ثقافت محترم جناب ڈاکٹر سعد احسان صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، صدر نشین اقبال اکیڈمی جناب رؤوف رفیقی صاحب، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن حافظ طاہر صاحب، منسٹری آف نیشنل ہیریٹیج کے ریپرزینٹیٹیو اور تمام اسکالرز جو پوری دنیا سے تشریف لائے ہیں یا ہمیں آن لائن جوائن کریں گے اور اس وقت آن لائن ہمیں سن رہے ہیں، ایران سے، افغانستان سے، ترکی سے، تاجکستان سے، ملیشیا سے، مصر سے، کویت سے، برطانیہ سے، بنگلہ دیش سے۔ یہ رفیقی صاحب کا ایک کمال ہے کہ انہوں نے پوری دنیا سے اقبال شناسوں کو یہاں پہ اکٹھا کر لیا۔ جیسے سر نے فرمایا کہ جب ملاقات ہوئی کچھ ماہ پہلے، 6-7 ماہ پہلے، تو کچھ تجاویز ڈاکٹر صاحب نے دیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اقبال پہ سیمینار کرائے جائیں مختلف جگہوں پہ، اور یہ بھی تھی کہ اقبال کی جتنی مطبوعات ہیں ان کے سارے سیٹ ECI خریدے اور باقی ملکوں میں جیسے تہران یونیورسٹی، انقرہ یونیورسٹی، ادھر ادھر جو ادارے جہاں پہ اردو پہ یا محمد علی جناح صاحب پہ یا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ دیے جائیں۔ تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب کی کاوشوں سے آج سینکڑوں لوگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور ہزاروں لوگ اس کو کانفرنس کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا کریڈٹ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے، اور میں اس کا ہلکا سا بھی کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب کی یہ ساری محنت ہے۔ ایکو کے بارے میں میں کوئی چیز دوبارہ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ ہماری جو 5 منٹ کی 5 منٹ 29 سیکنڈ کی ڈاکومنٹری تھی، یہ سارا کچھ کہہ گئی کہ 1964 میں RCD کے نام سے یہ ادارہ بنا، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، 3 ملکوں میں، پاکستان، ایران، ترکی۔ آہستہ آہستہ کارواں بنتا کہ اب 10 ممالک ہیں اس میں، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، افغانستان، آذربائیجان وغیرہ، اور اب اس کا نام ایکو ہے، اور ایکو کا جو کلچرل ایجنسی ہے وہ ECI کہلاتی ہے، جس کا روٹیٹنگ پریزیڈنسی ہوتی ہے، 3 سال پاکستان، 3 سال ایران، 3 سال ترکی، 3 سال تاجکستان، الفابیٹیکل آرڈر سے، حروف تہجی کے اعتبار سے۔ تو اس دفعہ کافی بڑے گیپ کے بعد پاکستان کو یہ صدارت نصیب ہوئی۔ تو کوشش یہی ہے، جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا، کہ فن کا جو ہر عنصر ہے ان 10 ممالک کا، چاہے وہ موسیقی ہو، فلم ہو، ٹی وی ہو، ریڈیو ہو، پبلیکیشنز ہوں، اشاعت ہوں، 5 رسالے ہمارے نکلتے ہیں 3 الگ زبانوں میں، اور 100 کے قریب کتابیں شائع کرتے ہیں۔ اس سال بھی 7 پائپ لائن میں سے، جس میں سے ایک علامہ اقبال کے حوالے سے بھی ہے، عطیہ بیگم کے نام خطوط، اور اس کا ترجمہ فارسی میں جو اردو کے خطوط ہیں۔ اور اس طرح کافی ایک ہماری پروفیسر ہیں ڈاکٹر علی بیات اور ڈاکٹر کاؤسی کی کولیگ بھی ہیں، ڈاکٹر وفا یزدان منش، وہ اردو کی پروفیسر ہیں، کافی متحرک خاتون ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا ایک سفر نامہ لکھا، پاکستان سے وفا کی کہانی، تو وہ ہم نے پبلش کیا پچھلے ہفتے۔ اب اس کا اردو ترجمہ جو ہے کر رہے ہیں، تاکہ ایک ایرانی کی نظر سے پاکستان کو جسے دیکھا جائے تو کیسا لگے۔ تو 10 کے 10 ممالک کے لیے جو مشہور شعراء کرام ہیں، اکابرین ہیں، جیسے مولانا روم ہیں جو بلخ میں پیدا ہوئے اور پونیا میں مدفون ہیں، حافظ ہیں، شیرازی ہیں، اقبال ہیں، استاد رودکی ہیں تاجکستان کے، نظامی گنجوی ہیں آذربائیجان کے، ابراہیم ابے ہیں قزاقستان کے نیشنل شاعر، جس طرح ہمارے اقبال ہیں ان کے ابراہیم ابے ہیں، ترکمانستان کے مخدوم گلی پر آ گئی۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ادب کے ذریعے ان 10 ملکوں کو جوڑ دیا جائے، ایک کی شاعری دوسرے میں پڑھائی جائے، ایک کی زبان اردو، فارسی، ترکی زبان کی ترویج کے لیے ایک دوسرے ممالک میں۔ ایران میں تو سب کو فارسی آتی ہے، پاکستان میں تو اردو آتی ہے، لیکن پاکستان میں فارسی کیسے پھیلائی جائے، اور ایران میں اردو کیسے پھیلائی جائے، اور ترکی میں آذری زبان اور دری زبان اور پشتو کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس کے لیے
ہمارا ادارہ دن رات سرگرم عمل ہے۔ یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے چاہا کہ دنیا میں جو لوگ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح بھی SCO سمٹ ہوا تو 1997 کے بعد 7 کے سمٹ کے بعد پہلا سمٹ پاکستان میں ہوا، اور اس کو بہت میڈیا پہ کوریج ملی، کیونکہ سیاسی طور پہ ایک ڈپلومیٹک کو تھی، ایک کامیابی تھی، ایک پاکستان کا دوبارہ ابھر کے آنا تھا کہ سارے سربراہان مملکت پاکستان تشریف لائے۔ یہ اقبال کانفرنس اسی کا ایکیڈیمک ایکویلنٹ ہے، یعنی کہ جیسے وہ سیاسی لحاظ سے ایک بہت بڑی بات تھی، 2004 کے بعد اتنی بڑی انٹرنیشنل کانفرنس لاہور میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے 21 سال 20.5 سال کے بعد، جس کا تو یہ ایکیڈیمک لحاظ سے، علمی لحاظ سے اتنی ہی بڑی پاکستان کے لیے کامیابی ہے کہ جہاں جہاں سے اقبال شناس تھے وہ سارے جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے، اور کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ آج شام کو پہنچ رہے ہیں، کچھ آن لائن جوائن کریں گے جہاں ویزا وغیرہ کا یا اسموگ وغیرہ کی وجہ سے کچھ اسکالر تشریف نہیں لا سکے۔ لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لگن ہو، جذبہ ہو تو ہم میں سے ہر ایک اقبال کا شاہین بن سکتا ہے۔ تو اگر یہ اس 3 دن کے کانفرنس میں ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم جس شعبے میں ہیں، جس جگہ کام کر رہے ہیں، جس محکمے میں ہیں، جس یونیورسٹی میں ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں، جس شعبے میں ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اقبال کا شاہین بن کے دکھائیں گے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے، کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو، چاہے اس کا تعلق فلسطین سے نہ بھی ہو، تو ہر روز فلسطین میں خون بہتا دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور علامہ اقبال کی بات ہم نے مان لی ہوتی، ایک ہو مسلم والی، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشغر، تو شاید ایک چھوٹی سی اینٹی کی یہ جرت نہ ہوتی کہ ہر روز 50-100 لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 10 مہینے نہیں، دوسرا سال یہ چل رہا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک فلسطین کے لیے جو کر سکے، چاہے دعا ہی صحیح، چاہے فلسطین فنڈ میں کوئی 10 روپے بھی دے سکے، تو اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اقبال اکیڈمی کو اور خاص طور پہ ڈاکٹر رؤف رفیقی صاحب کو ان کی ذاتی حیثیت میں اور کامیابیوں اور ترقیوں سے نوازے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور تمام اسکالرس کا بہت شکریہ۔